دیکھ کر اس نے درود پڑھ کے مومن سے ہاتھ ملایا تھا، اس لیے اس کے سارے گناہ لازم میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے تو جملہ پڑھا اور میں نے نتیجے کے لیے جملہ پڑھا، اور جملہ نہیں ہے سمندر ہے علم کا جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی انسان گھر سے نکلے، ایک مومن سے ہاتھ ملائے، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں ارجنٹ دینا چاہتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جب کوئی انسان بھی گھر سے نکل کر میرے دادا حسین کی مجلس میں آتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں، وہ 40 دفعہ 14 سے ہاتھ ملاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے، یہ سارے زینت لوگ بیٹھے، فرماتے ہیں کہ وہ 40 دفعہ رسول سے ہاتھ ملاتا ہے، مولا علی سے ہاتھ ملاتا ہے، مولا حسن سے ہاتھ ملاتا ہے، مولا حسین سے ہاتھ ملاتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس سے منظر۔ منظر بھائی جان کیا ہے کہ ہم قالین پہ بیٹھے ہو، پس سے منظر کیا ہے کہ ہم رسول کے پاس بیٹھے ہو۔ یہ ہے منظر اور پس سے منظر، یعنی کہ جب بھی کوئی مومن گھر سے نکلے وہ درود پڑھ کے نکلے، اور راستے میں کسی سے کوئی مذاق نہ کرے۔ کیوں کہ وہ اس کی محفل میں جا رہا ہے جہاں پہ ہر نبی آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے باپ وضو ہو کے، اور چلے درود کی بات آئی تو درود کا بھی ایک جملہ سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ درود کی فضیلت ہے۔ رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے جملہ سن کے ہنسے ہو گیا، پیسے خوش ہو گیا، مولا تھوڑی زندگی سلامت رکھے، مولا تمہیں کی حسرہ رکھے، اور مولا تمہیں جج بنا رہے، جسٹس بنا رہے، بی بی پاک و صدقہ۔ میری بات سمجھیں ضرور، جتنے بھی مومنین تشریف فرما، جو نیک حاجات ہیں مولا حاجات پوری فرما۔ میں جی آپ کے سامنے جملہ پڑھوں گا، رانا صاحب سرکار فرماتے ہیں اس فرشتے کے 1000 بازو تھے۔ کتنے بازو جی؟ میرے تھوڑا تھوڑا جی صبر کرنا ہے تاکہ جملہ میں آسانی نہ تھوڑے تک پہنچا سکوں۔ 1000 بازو تھے اس فرشتے، ہر بازو کے ساتھ 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ، ہر ہاتھ کے ساتھ 1000 انگلیاں تھی۔ میں ابتدائی باتیں کروں گی بچوں کے سامنے کہ وضو کر کے مجلس میں آنا چاہیے تاکہ یہ پاک محفل ہے، یہ صحن توحید ہے۔ جو جملہ سمجھ گئے مولا آپ کے سامنے، جہاں پہ توحید کی باتیں ہوتے ہیں وہ صحن توحید ہوتا ہے، اور توحید کی باتیں کیا ہے؟ محمد والے محمد کے فضائل توحید کی باتیں، کیونکہ یہ اسی کا ذکر ہے۔ میری بات سمجھے؟ رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو ایک فرشتہ میں نے دیکھا جس کے 1000 بازو تھے، ہر بازو کے ساتھ 1000 انگلیاں تھیں، ہر انگلی کے ساتھ 1000 پوٹے تھے، اور وہ بڑی سپیڈ سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے کہا کہ اے ملک یہ بتاؤ کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں خلق ہوا ہوں جتنے بارش کے قطرے زمین پہ گرے ہیں میں سب کی تعداد جانتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ خشکی پہ کتنے قطرے گرے ہیں، پانی کے اندر کتنے گرے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ مگر یا رسول اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے جب کوئی بندہ آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر جتنی رحمتیں نازل کرتا ہے میں رحمتیں نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھنے کا آواز بلند آواز میری بات سمجھ آئی؟ اچھا پہلے جو میں نے جملہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو وضو کرتا ہے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ آگے کیا کہا؟ جو مومن درود پڑھتا ہے، میں نتیجہ تو دو نا گفتگو کا، جو مومن درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ فرشتے بھی نہیں گر سکتے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ ساری فضیلتیں کس بندے کے لیے ہیں؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے حجت خدا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ امام فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں اس بندے کے لیے ہیں جو علی
وہ موضوع شروع کریں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، کیونکہ ایک فرمائش ہے، میں نے وہ فرمائش پوری کرنی ہے، مگر اسی جملے سے پتہ چل جائے گا میں نے کیا پڑھا ہے۔ اجازت جی اپنا رانا صاحب، میں بابا جی مولا بڑی زندگی کرے، جتنے بیٹھے مولا تو سلام کے بزرگ بیٹھے سارے میرے سر کا تاج ہے۔ دیکھو جی تھی آئے ہو نا، تھی میرے مہمان نے، یہ روحانیان بیٹھے تھی یہاں کے مہمان نہیں، آپ جناب سیدہ کے مہمان۔ ہر میزبان اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، جتنی جناب زہرا کی حیثیت ہے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ پڑھو جی مولا جی، اجازت ہے؟ ہاں جی رانا صاحب اجازت ہے، سرکار اجازت ہے؟ پڑھو جی مولا، تسی بیدار بیٹھے، بالکل بیدار بیٹھے، پڑھو جی۔ جس ہستی کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اسپیکر کی آواز سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ آپ کے لیے ریکارڈ ہوگا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں کیا پڑھوں؟ سمجھ آ رہی نہیں میری بات؟ بالکل فٹ فاٹ سمجھ آ رہی۔ جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اسے محمد کہتے ہیں، کیونکہ حکم ہے فرمائش اس لیے پڑھو، اور جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علی اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ محمد والے محمد کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ کہ بندوں کی بلڈ پریشر بڑے تیز ہو جاتے ہیں، جب 14 کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے بندوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ کیا کرا یہ کیا کرا۔ نا 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 نا، آپ جتنے بھی محمد والے محمد کے فضائل بیان کریں گے اس میں اللہ کی توحید نہیں ہے بلکہ اللہ کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی حجت یہ ہے رب جانے اس کا خدا کیا ہوگا۔ جس کے سامنے وجہ اللہ جھک جائے اسے ابو طالب پڑھو اجازت، جملہ پڑھو اجازت، ہر بندے کا اپنا مدار ہے۔ واپس نہیں کر دیں، اصل میں آواز پھٹ گئی، آواز پھٹ گئی۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کہا جی محمد کا نکاح پڑھا۔ اچھا یہ میں نے پورا گھنٹہ پڑھنا ہے، جان میں نے کوئی نہیں چھوڑ دیا۔ اچھا یہ تو کیونکہ آپ سے التماس ہے کہ 8:25 پہ یہاں پہ آ جائے گا، میں نے 8:25 میں اوپر دے دینا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ 9:15 بجے میں اوپر چھوڑ دیں۔ یہ بات سمجھے 50 منٹ میں نے کہا جی محمد کا نکاح پڑھا پڑھا، میں نے کہا جی نکاح مشکل یا کلمہ؟ کہتے جی کلمہ۔ میں نے کہا جو مشکل تھا وہ ابو طالب کو آتا تھا، جو آسان تھا وہ نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا چل تم بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں، فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے میں سرداروں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلتے ہیں کسی کافرہ کے گھر میں، اسے کہتے کھانا بنا، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں۔ کہتے توبہ یہ نہیں ہو سکتا، میں کلمہ پڑھنے والا کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا مٹی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، جب تو ایک نطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، محمد اللہ کا نور ہو کے کیسے کھا رہا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہتے جی نہیں ایمان ثابت کرے۔ میں نے کہا جی آپ اس کا ایمان ثابت کر رہے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے، آپ اس کا دین ثابت کر جس کا بیٹا کل دین ہے۔ دور کو مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام بندے اتنے سیانے ہو گئے، اتنے ظرف بندوں کو دے رہے کہ جس بندے کو اس کی بیوی بھی ٹائم پہ کھانا نہ وہ سیدھی جناب ابو طالب پہ بات کرتی ہے۔
میں آپ کو بتاؤں جناب ابو طالب کے جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا جہاں جہاں پہ قدم رکھتا ہے ملائکہ نیچے پر بچا، جس کی فرشتے عزت کرے اسے طالب علم کہتے ہیں، جس کی طالب علم عزت کرے اسے استاد کہتے ہیں، جس کی استاد عزت کرے اسے مولوی کہتے ہیں، جس کی مولوی عزت کرے اسے مولانا کہتے ہیں، جس کی مولانا عزت کرے اسے علامہ کہتے ہیں، جس کی علامہ عزت کرے اسے مورخ کہتے ہیں، جس کی مورخ عزت کرے اسے مصنف کہتے ہیں، جس کی مصنف عزت کرے اسے مفسر کہتے ہیں، جس کی مفسر عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں، جس کی محدث عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں، جس کی راوی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کی صحابی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبی عزت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کا اٹھ کر استقبال مصطفیٰ کرے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی نالین کو بطول صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی جیسا امام جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس آدمی کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ میری بات سمجھے؟ میں ایک میلاد مصطفیٰ پر سے گیا تو ایک بندے نے کہا جی میں آپ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، تو بالکل اعلان تو ہونا چاہیے۔ تو وہ کیونکہ شیعہ سنی مکس مجمع تھا، بھائی صاحب جو تھے وہ قبلہ کان میں اسپیکر بال گئے میں جو بچہ پڑھ گیا تو پریشان نہیں ہوتا، مہربانی کریے نہیں آئی آواز سے مت بولیے تو میری آواز کو آئی انہیں رہن جو ہی رہے بس کام مرضیاں والے اصل میں میری آواز میری سانس کھینچ رہی ہے اسپیکر میں، تو جب میں زور لگاتا ہوں تو وہ آواز میری چکر کر دیتی ہے، اس لیے میں آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھوں، میری بات سمجھ نہیں سکتا میں پیچھے حضرت ابو طالب کا۔ اچھا یہ بتائیں آدم کا سجدہ کیوں ہوا؟ آدم کو سجدہ اس لیے ہوا تھا کہ آدم کی پیشانی میں محمد والے محمد کا نور تھا، مگر آدم کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک شیش نہیں آئے، جو ہی شیش آئے تھے آدم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا۔ حضرت نوح کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک سام نہیں آئے تھے، سام آئے تھے نوح کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا۔ ابراہیم کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک اسماعیل نہیں آئے تھے، اسماعیل آئے تھے حضرت ابراہیم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا۔ یعنی ایک وقت میں ایک جگہ نور رہتا تھا، یا اپنی پیشانی یا بچوں کی پیشانی میں۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے ایک وقت میں دو جگہ نور نہیں رہتا تھا، یعنی صرف ایک جگہ رہتا تھا۔ امام حسین کی عزت کی قسم یہ حدیث قصہ ہے یا قرآن سے کم نہیں، میں سر پہ رکھ کے قسم اٹھا رہا ہوں، ابو طالب کا مقابلہ تم نبیوں سے بھی نہیں کر سکتے۔ کائنات میں صرف ایک ابو طالب ہے کہ جس کی گود میں محمد جیسا نور ہے اور اس کی پیشانی میں علی جیسا نور ہے۔ پیشانی میں علی جیسا نور، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بندے میں بڑے تیز ہیں بندے۔ دیکھیں ان کی جو امیرت ہے نا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، آج کل کچھ بندے اپنے مزاج کے مطابق کہتے ہیں یہ تو بڑے غریب تھے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک بڑی لکھی بات آپ کے سامنے کرنے لگا، محمد والے محمد نے جو لباس پہنا تھا وہ لباس بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کا وجود کیا ہے۔ امام حسین کی کیونکہ مولا حسن نے دربار میں کہا تھا میں اسی خاندان کا چشم و چراغ ہوں جس خاندان کی مستورات کا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا، میں اس کا چشم کہتے نہیں یہ غریب تھے، یہاں پہ امیرت کا جملہ پڑھو کتنا تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے۔ سرکار جب سرکار حضرت مولا علی علیہ السلام گئے نا مرحب کے ساتھ، یہ امیر کتنے
مولا علیہ السلام سے مرحبا نے پوچھا تم کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ مولا نے کہا ابو طالب. کہا وہ ابو طالب جو عرب میں 38 قبیلوں کو کھانا کھلاتا ہے. میری بات سمجھ رہی ہے آپ کی کیا بات ہے؟ آپ جو زور بھی نہیں لگ رہا اور حافظہ ساتھ ہے. میری بات سمجھ رہی سرکار مولا ابو طالب کا گھرانہ اتنا امیر تھا. میں نے خود کتاب میں جملہ پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ہمارے دسترخوان سے جو کھانا بچ جاتا ہے اس کھانے سے لوگ غنی بن جاتے ہیں. میں نے تو لفظ ہی آپ کے سامنے پڑھ دیا. اس کھانے سے بندے غنی بن جاتے ہیں. اچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو کھانا لے کے جاتا تھا 6 مہینے کا زادرہ معصوم اسے دیتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کتنے تھے؟ 4000 شاگرد. کتنے جی؟ 4000 شاگرد. آپ کو پتہ ہے 4000 شاگردوں کا کھانا کہاں سے آتا تھا؟ امام حسین کی عزت کی قسم ہے کہ اپنی کتاب میں یہ جملہ میں نے پڑھا بھی ہے اور اپنی کتاب باب القرآنیہ فی مناقب الکاظمیہ میں لکھا بھی ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگردوں کا کھانا امام موسیٰ کاظم کے گھر سے جاتا تھا. قبلہ اتنا رئیس خاندان تھا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو غریب بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا دیتا ہے؟ انڈا دیتا ہے. انڈا صدقہ دیتا ہے. 7 چکر دیے پھینک دیے. جو اس سے امیر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مرغی لے آتا ہے. جو اس سے زیادہ امیر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بکرا لے آتا ہے. یعنی جتنا معیار دولت کا بلند ہوتا ہے اتنا بڑا صدقہ اور نظر ہوتی ہے. ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں اونٹ جو ہے، اونٹ یہ اس دور میں جو اچھا بھلا اونٹ ہوتا ہے وہ کتنے کا ملتا ہے؟ کم از کم 4 لاکھ روپے. ایسے ہی 4 لاکھ روپے کم از کم ملتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 100 اونٹ کتنے کے ہوتے؟ 4 کروڑ کے ہوتے. یہ نہیں کہتے میں تھوڑا سا حساب تو رچنا کمزور ہوں. اچھا کتنے پیسے؟ 4 کروڑ. تھوڑا بولو تو صحیح بلا. مجلس چینج نہیں کرنا چاہیے جی میں بندہ ختم کیا ہے. مہربانی کرو تھوڑا سا بولنے کرو سر کیونکہ یہاں بولنا بھی عبادت ہے. میں نے خود کتاب میں پڑھا مولا فرماتے ہیں جو بندے ہمارے فضائل میں قدم ہی کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک قدم ہی کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ تو تھوڑا تھوڑا بولنا پتا لگے اپنے بیٹھے ہو تو نہیں آئے ہو. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ کتنے کے بنے جی؟ 4 کروڑ کے. اور بابا وہ خاندان کیسے غریب ہو سکتا ہے جس خاندان کا چشم و چراغ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اپنے بیٹے عبداللہ کا جو نذرانہ ہے وہ 4 کروڑ کے اونٹ دے رہا ہے. بات سمجھ آ رہی سرکار؟ چلے یہاں پہ ایک اور بات آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بندہ بزنس کرتا ہے تو جب وہ کسی کو مال دکھاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ سارا مال لے کے جاتا ہے؟ نہیں سیمپل. کیا کہتے ہیں؟ سیمپل لے کے جاتا ہے تاکہ اگر ان کو مال پسند آئے میں پھر مال بھیجوں. سیمپل ایسے سیمپل لے کے جاتا ہے. اس سے بڑا جملہ مشرف عباس سلمی کے پاس نہیں ہے. امام حسین کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑی امیرت کیا ہوگی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا سیمپل 80,000 اونٹ تھا. اور بابا یہ وہ خاندان ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے 6 مہینے تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی. یہ اتنا عظیم خان، اتنا بلند خان. میری بات سمجھ نہیں سکتے؟ ایک بندے نے مجھے کہا کہ محمد مصطفیٰ 40 سال بعد نبی تھے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں اگر 40 سال بعد بنے تھے وہ 40 سال پہلے کیا تھے؟
دیکھیں جی بندہ تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا بندہ نبی ہو، یا امتی ہو، یا کافر ہو۔ محمد نبی نہیں تھے تو کیا؟ مسلمان۔ میں نے کہا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے کلمہ پڑھے۔ رسول کس کا پڑھتے تھے؟ وہ تو ابراہیم کا پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اگر ابراہیم کا پڑھتے تھے تو ہمارا نبی تو ابراہیم کا امتی ہوا۔ میں نے کہا امتی بھی کبھی سردار ہوتا ہے۔ میں نے کہا خبردار، تم نبی جو آدم و بین الماء والطین۔ آمنہ کا لال اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ میری بات سمجھ آئی؟ بندے پھر آگے ٹوچر لگاتے ہیں اور بندے کہتے ہیں جی ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے نال میں تجھے نوکری لگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جو 10 مرتبے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ بتائیں نا، بولے نا، جو 10 مرتبے کا مالک ہے وہ کسی کی بیٹا نوکری کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ تو جو محمد کائنات کا مالک، اصل میں بات نوکری کی نہیں تھی، بات کوئی اور تھی۔ بات یہ تھی کہ عرب کے کمی، عرب کے لٹیرے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال لوٹ لیتے تھے۔ بی بی خدیجہ نے کہا اے ابو طالب تو سید العرب والعجم ہے، پورا عرب تیرے روب سے ڈرتا ہے، عرب کے کمی میرا مال لوٹ لیتے ہیں، کسی ایسے شخص کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں جس کے روب سے نہ وہ ڈرے اور میرا مال کوئی نہ لوٹے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا خدیجہ پریشان نہ ہو، میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجوں گا جو میں ابو طالب کا بھی سردار ہے، میں اسے بھیجوں گا جو میرا بھی سردار۔ اب رسول کام کرنے کے لیے نہیں، اب رسول مشکل کشا بن کر گئے۔ میں ان کی امیرت پڑھو آپ کے ساتھ۔ کام کرنے کے لیے نہیں گئے، مشکل کشا بن کر گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یار میں ایسا غلام تھا یا نہیں تو تسی پریشان کیوں کر؟ آگے آگے رسول ہے، پیچھے پیچھے غلام رسول ہے، یعنی کہ جناب میسرہ پیچھے 80,000 اونٹ ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں درخت چھو کر سلام کرتا ہے، جس پہاڑی کے قریب سے گزرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں۔ جو بھی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرتا ہے اللہ کسی کو فروزہ بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو یاقوت بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو حقیق بنا دیتا ہے۔ جتنا مال تھا بک گیا، رسول خدا واپس آئے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، میسرہ کی طرف دیکھ کر بی بی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، بی بی خدیجہ ہے کون؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ ہے کہ جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت زید ہے، باپ کا نام خویلد ہے، خویلد کے باپ کا نام اسد ہے، اسد کے باپ کا نام عبدالعزیٰ ہے، عبدالعزیٰ کے والد کا نام کلاب ہے، کلاب کے والد کا نام مرہ ہے، مرہ کے والد کا نبی ہے، نبی کے والد کا نام غالب ہے، غالب کے والد کا نام فہر ہے، فہر کے والد کا نام نظر ہے، نظر کے والد کا نام مزر ہے، مزر کے والد کا نام عاد ہے، عاد کے والد کا نام قرآنہ ہے، قرآنہ کے والد کا نام مدرکہ ہے، مدرکہ کے والد کا نام الیاس ہے، الیاس کے والد کا نام حمل ہے، حمل کے والد کا نام کدار ہے، کدار کے والد کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا اے میسرہ میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے، شاہ بیان نے بند کیا کر، کہا بی بی تجھے مبارک ہو، جتنا مال تھا وہ بک گیا ہے۔ بی بی نے فرمایا جو ہونا تو ہو گزرا، مگر میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے، شاہ بیان نے بند کیا کر، کہا بی بی ہوا کیا ہے، کہا باہر سے دھوپ آ رہی ہے۔ میسرہ نے کہا بی بی آپ کی عزت کی قسم ہے یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، یہ محمد کے چہرے کا نور ہے۔ وہ کبھی غریب نہیں ہوتے جن کے نوکر جنت بیچے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ جہاں پہ رسول قدم رکھتے، میں ممبر پہ بات کرتی تھی، حجرے میں نہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، مولا علی کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، جناب زہرا کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، کسی پر درود پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ،
کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو مصطفیٰ. میری بات سمجھے؟ بیوی نے چاندیاں لگایا بادل سایہ کر رہے. بیوی نے بنوایا جیسے محمد کی مجھے طرف اشتیو آ گیا. بیوی نے کاغذ قلم لیا پہلی جنگ دراز سے لکھی دوسری انجیل سے تیسری زبور سے 14 کے صدقے میں 14 جنگ. بیوی نے فرمایا کہ میں ذرا رسول کو کہتے ہم آپ کی کنیز بننا چاہتے ہیں. میں نے شادی نہیں پڑھنی تھی محرم کی شادی. رسول خدا دلہا نے رجب الکرسی نہیں لی. بہت بڑے محدث ہیں علامہ باقر مدرسی علامہ شیخ قرآنی بڑے بڑے محدثین اپنی کتاب میں جملہ لکھا. اور یہ میں نے اپنی کتاب اسرار مصطفیٰ میں جملہ لکھا کہ رسول خدا بادشاہ دلہا نے یاسین کی لڑیے تو ہاتھ سے ہیرا بن لہر کی زلفے جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو. کائنات کا حسین دلہا محمد مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. دروازے کے قریب ہے. ایسے جھک کر دروازے نے سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے جھک کر سلام کیا. اپنے دروازے سے ایسے نکلے جیسے کسی بادل کے اندر سے سورج نکلتا ہے. دلہا گیا سامنے آؤٹ آف سینس نان سینس جہلیت کا باپ ابو جہل بیٹھا تھا. ابو جہل کا یہ محمد ہے جس سے خدیجہ الکبریٰ نے قتل کیا ہے. امام حسین کی عزت کی قسم شیر کی ایک ختم نہیں ہوئی. اللہ کا شیر امیر حمزہ نے اپنا سینہ چوڑا کیا. ابو جہل کے پنجے میں اپنا پنجہ ڈالا. ابو جہل کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اس کو گرفان سے پکڑا اس کو زمین پر پھینکا اس کے سینے پہ قدم رکھا. قدم رکھ کر کہا ابو جہل اس محمد پر شک کر رہا ہے جس کا صدقہ یوسف نبی ہے. دلہن کو لے کر آ گیا. یہ روایت جھوٹی ہے کہ بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں 25 سال. جتنی رسول کی عمر تھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی خدیجہ کی عمر تھی. 25 سال رسول 25 سال جناب خدیجہ الکبریٰ. عقل ہو گیا. جہاں سے میں نے جملہ شروع کیا وہاں پہ آ گیا. بی بی نے فرمایا جب اعلان نبوت ہو گیا نا تو بی بی نے فرمایا میں صاحب میرے مقروض تو بلا. سارے مقروض اکٹھے ہوئے. بی بی نے فرمایا قرضہ واپس. ہونا کیا بی بی ایک تک قرضہ بھی پیچھے نہیں. بی بی ہم نہیں دے سکتے. بی بی نے فرمایا نہیں دے سکتے. میرے سردار محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف کرواتے جاؤ. جو ہی وہ کلمہ پڑھ کے جانے لگے بی بی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب. بی بی پاک نے فرمایا ایسا مجھے پتا ہے بادشاہ کی بیٹی ہوں ملکہ کی بیٹی ہوں ارے پورے کائنات کے بادشاہ کی زوجہ ہوں. مجھے پتا ہے جب نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اسے لنگر کا بڑا شوق ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ سامنے سونے اور چاندی کے برتن رکھے. یاد رکھیے گا رسول کی شریعت سے پہلے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز تھا. فرمایا ان کے سامنے سونے اور چاندی کے برتن رکھو. ساری زندگی بیچارے چٹنی کھانے والے کبھی بادشاہوں والا کھانا دیکھتے ہیں کبھی برتن دیکھتے ہیں کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی برتن دیکھتے ہیں. جو ہی کھانا کھا کے اٹھنے لگے بی بی نے فرمایا میں سنو ان کو کہو اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جا. جو ہی بتانے لگے بی بی نے فرمایا میں سنو جتنا تیرا قد ہے اتنا سونے کا ڈھیر ہے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے عرب کے کمیوں کی چھولیوں میں ڈالا. جو ہی بچانے لگے شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین بسم المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بادشاہ شہنشاہ کی ہویت رکھنے والا حیدر کرار کا مولا محمد مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے خدیجہ تیرا دین پر کتنا احسان ہے تیرا دین پر کتنا احسان ہے. امام حسین کی عزت کی قسم بی بی زمین پر بیٹھ جاتی سر سے چادر اتار کے رسول کی نالین کو صاف کرتی اور نالین کو صاف کر کے کہتی یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. آج جو صبح اٹھ کر میں نے تیری زیارت کی تھی نا میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا ہے. کل انشاءاللہ 8:25 انشاءاللہ سجدہ ولایت ادا ہوگا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 8:25 سے پہلے آ جائیں. خدیجہ الکبریٰ کا دین پر احسان. خدیجہ کا مال کھانے والوں نے علی کی بیٹیوں سے مدینہ چھڑوا دیا. میں نے یہ جملہ پڑھ دیا آپ کو نہیں پتا. خدیجہ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اکبر کو برچھی ماری.
خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اصغر کو تیر مارا. میں چھوٹا سا طالب علم اتنا بڑا خطیب تو نہیں، آپ مجھ سے بہتر بیٹھے. 3 محرم کی شام ان دنوں میں ذاکروں کی ضرورت نہیں. پہلے کیا مجالس ہوتی تھی کہ ذاکر نہیں ہوتے تھے، درمیان میں کالا کپڑا لٹکا دیتے تھے، ایک طرف مرد بیٹھتے ایک طرف عورت، کالے کپڑے کو دیکھ کر روتے رہتے اور ایک جملہ کہتے تھے، ہائے حسین. جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ 5 ہجری 1 شعبان. مصائب تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ یہ 3 مصائب کی بی بی دنیا میں بی بی نے آتے ساتھ گریا شروع. بی بی زینب کبریٰ رسول خدا چپ کروا رہے ہیں، بی بی چپ نہیں. مولا علی علیہ السلام چپ کروا رہے ہیں، بی بی چپ نہیں. جناب سیدہ چپ کروا رہے ہیں، بی بی چپ نہیں. امام حسن چپ کروا رہے ہیں، چپ نہیں. بی بی فضا چپ کروا رہے ہیں، چپ نہیں. اچانک امام حسین آخر. امام حسین نے کہا ما فضا، امیروں کو کیا پتا غریبوں کو کیسے چپ کروا. میں اپنی بہن کو چپ کروا. امام حسین علیہ السلام نے بی بی کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھایا. امام حسین فرماتے ہیں چپ کر جا علی کی بیٹی. بی بی چپ نہیں. امام حسین نے فرمایا اے شام کی مسافرہ چپ کر جا. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سن لیا. ابھی یہ کہنا تھا شام کی مسافرہ چپ کر جا. بی بی چپ کر. فرمایا عالیہ آنکھیں کھول. بی بی نے کہا حسین مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک میں نہ کہوں گی تو نے آنکھیں بند نہیں کی. میں کوشش کرتا ہوں وہ صاحب زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں جو کم ممبروں پڑھے جائیں. کل میں نے جناب حنفیہ کی شہادت پڑھی ہے کیونکہ سرکار حنفیہ کی شکل 1 محرم میں جناب حنفیہ کی شہادت کربلا کے بعد 20 سال کا. میں کوشش کرتا ہوں کہ صاحب پڑھا جائے جو کم پڑھا جائے. فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں حسین تو نے آنکھیں کبھی نہ رونے والا حسین رو. کہا وعدہ مشکل ہے مگر وعدہ کر. وقت گزرتا نہیں. جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی محلہ بنی ہاشم کے چاروں طرف دیوار بنو. دیوار اتنی بلند ہو اگر کوئی اونٹ پر بھی بیٹھا ہو اس کی نظر اندر نہ آئے. اور جب دروازے کی بیماری ہے تو مجھے بلا دے. دیوار بن گئی. رسول نے فرمایا یا علی میری اونٹنی قصبہ لے کر. اونٹنی قصبہ آئی. فرمایا اسے کھڑے کر. رسول خدا اونٹنی کے اوپر کھڑے. سرکار فرماتے ہیں جہاں تک میرا سر ہے یہاں تک دروازہ بنا. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان. کبھی نہ رونے والا مدینے میں علی رو پڑا. فرمایا اتنا بلند دروازہ رکھنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ 28 رجب کو میری زینب نے سوار ہونا ہے. میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں گھر سے باہر جا کے سوار، اس لیے دروازہ بلند ہونا چاہیے. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. جب میں نے کل جو واقعہ پڑھا وہاں سے صاحب نے پڑھنا کہ ولید کے دربار سے جب امام حسین واپس آئے تو امام نے فرمایا عباس فہرست بنا. جب فہرست بنائی نا مردوں کی تو عباس لکھتے. جب عورتوں کی باری آئی تو امام حسین بادشاہ نے فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیران شام. بس یہ جملہ امام حسین کا کہنا تھا. بہادر تھا جناب عباس. ہاتھ کانپنے لگا. 4 حرف ہیں بی بی کے زے یہ نون بے. زے کہاں ہے، یہ کہاں ہے، نون کہاں ہے، بے کہاں ہے. امام حسین فرماتے ہیں عباس فیصلہ اچھا کیا ہے. جس طرح عدد دور دور ہے اسی طرح میری زینب کبھی کوفہ جائے گی، کبھی شام کے بازار جائے گی. اب میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین بادشاہ فرمایا سب کو سوار کرو. امام حسین بادشاہ یہ کہنا تھا بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ نے کہا مجھے کون سوار کروائے گا. ایک طرف حسین ہے، ایک طرف سید الفاجدین ہے. ہائے کرو جو علی جل ولی اللہ پڑھتے ہو. بی بی نے ایک ہاتھ حسین کے کندھے پر
دیکھا غازی بادشاہ نے اپنا امامہ کھولا ہے، بی بی زینب کے قدموں کے نشان صاف کر رہے ہیں۔ حسین فرماتے عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا میری غیرت کا مانا نہیں کرتی، علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ امام حسین روکے فرماتے عباس اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر رہا، ارے شرابیوں کے سامنے کیسے کرے گا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام زمانات کو سلامت رکھیے۔ اور فرماتے ہمارے مسائل میں ایسے رویا کرو جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، ہائے کرو تو ہائے کیا کرو۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، بی بی سوال کیسے، آپ نے میری طرف دیکھا، جناب غازی شہنشاہ سجدے میں، جناب عباس کی پشت پہ بی بی نے قدم رکھا، جناب سیدہ سوار ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر آئی۔ پڑھو جملہ، عبداللہ نامی روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا محمد کا روزہ گر گیا ہے اور ایک آواز آ رہی ہے کہ میری بیٹیاں سوار ہو گئی۔ جناب امام حسین کی عزت کی قسم ہے، امام حسین بادشاہ کو سلامت رکھے، بی بی کی سواری باہر آئی، دائیں طرف حسین ہے، بائیں طرف عباس ہے، آگے آگے علی اکبر اور جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ سب سیدوں نے بی بی کا ایسے طواف کیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ بی بی تھاڑے مار کے رونے لگی، بی بی نے فرمایا آج تو دائیں بائیں ہو، اس وقت میں کسے پکاروں گی جب یزید کا دربار ہوگا اور میں کہوں گی حیا کر، میں اسی کی بیٹی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے کرے گا جو بندہ مجلس میں ہے وہ ہائے کرے، رب جانے کے لیے سال کس نے زندہ رہنا ہے یا کس نے زندہ نہیں رہنا۔ بیویوں کی سواری باہر آئی، 3 کلومیٹر جناب عباس آگے آگے، جناب عباس کہہ رہے ہیں بھائی جابا بھائی جابا بھائی جابا، بادلوں چھپ جاؤ پرندے چھپ جاؤ، تمہیں نہیں پتا علی کی بیٹیاں باہر آ گئی ہے۔ امام حسین بادشاہ رک گئے، امام حسین بادشاہ بنا کے عباس میرے قریب آ، کہا جی مولا، کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ کیا دیکھا؟ ایک سیدزادی ہے جو کبھی اس دیوار کو سر مارتی ہے، کبھی اس دیوار کو سر مارتی ہے، کبھی اس دیوار کو سر مارتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی زہرا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے بابا اور میں علی اکبر کے بغیر زندہ نہیں رہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بی بی نے امام حسین بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھا، بی بی نے فرمایا حسین وہ وعدہ یاد ہے نا جب میں نے تجھے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں گی تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی؟ فرمایا وہ مجھے وعدہ یاد ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، آ گیا وہ وقت جب حسین کا سر جدا ہوا، نیزے پہ بلند ہوا، جو ہی نیزے پہ بلند ہونا تھا، امام حسین نے آنکھیں کھولی، علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، امام حسین بادشاہ نے آنکھیں بند کر دی۔ بی بی نے فرمایا حسین تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں گی تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ امام حسین بادشاہ نے اپنے آپ کو نیزے سے گرایا۔ جو کتابوں میں مسائل لکھا ہوا نا، اگر وہ میں مسائل پڑھ دوں یا میں مر جاؤں گا یا آپ مر جائیں گے، مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ پڑھوں جو آپ بھی برداشت کریں، جو میں بھی برداشت کروں۔ امام حسین کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے امام حسین کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھ دیا، موصل کی پہاڑی آئی، حسین کا سر کبھی اس پتھر کو لگتا ہے، کبھی اس پتھر کو لگتا ہے، جس کا پتھر کا دل ہے اس کا ظاہر نہیں، کبھی اس پتھر کو لگتا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا، اس نے حسین کا سر نیچے رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے حسین کے چہرے پہ چھڑی مارنی شروع کر دی۔ بی بی کا ہاتھ پیچھے بنے ہوئے تھے، بی بی نے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے بغیر بازوں کے عباس گرا تھا۔ بی بی حسین بادشاہ کے سر کے قریب آئی، بی بی نے فرمایا حسین میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، حسین جاؤ اور نیزے پہ سوار ہو جاؤ، حسین شام جانے اور تیری زینب جانے۔ ماتم حسین